بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ملک عرب میں تہامہ نامی ایک علاقہ تھا، اور وہاں الدوس کے نام سے مشہور ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی شان و شوکت اور طاقت کے بڑے چرچے تھے۔ بہت ہی طاقتور قسم کا یہ قبیلہ مانا جاتا تھا، اور چونکہ اسی طاقتور قبیلے کے یہ سردار تھے طفیل ابن عمرو الدوسی، لہذا اسی وجہ سے ان کا بھی معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ کہ وہاں اس زمانے میں اپنے علاقے میں یعنی تہامہ میں جہاں یہ لوگ آباد تھے، ان کی سخاوت اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات ہو یا دن کسی بھی وقت ان کے گھر کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے۔ ہر آنے جانے والے کے لیے ان کے گھر کے دروازے شب و روز کھلے رہتے تھے، اور ان کے گھر میں چولہا کبھی بجھتا ہی نہیں تھا، اور رات دن ہر وقت دسترخوان سجا ہی رہا کرتا تھا۔ تو شجاعت و بہادری اور اس سخاوت و مہمان نوازی کے علاوہ مزید یہ کہ یہ شخص بہت ہی فصیح و بلیغ ادیب اور خوش بیاں قسم کا شاعر، اور یہ کہ انتہائی شعلہ انگیز قسم کا خطیب بھی اسے اس دور میں اور اس معاشرے میں مانا جاتا تھا۔ اور مجموعی طور پر یہ کہ اسے انتہائی عقل مند اور دانشور اور سلجھا ہوا قسم کا انسان تصور کیا جاتا تھا۔ اور اسی زمانے میں ایک بار جب اس شخص نے، ظاہر ہے کہ ہم ان کے قبول اسلام سے قبل کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، بعد میں تو یہ صحابی بن گئے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ تمام تر قصہ قبول اسلام سے قبل کا ہے۔ تو یہ طفیل نے ایک بار اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ کی جانب سفر کا ارادہ کیا تاکہ وہاں بیت اللہ کی زیارت کی جا سکے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ یہ بیت اللہ کا احترام اور یہ بیت اللہ کا طواف اور یہ حج اور یہ عمرہ، یہ زیارت وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تو ظہور اسلام سے قبل بھی اس دور میں جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تمام تر عزت و احترام کا سلسلہ موجود تھا۔ ہاں، البتہ یہ کہ ان کے طور طریقے، عبادت کے طریقے، وہ سب کچھ جدا تھا، اور یہ کہ مشرکانہ رسوم و رواج ان میں عروج پر تھیں۔ چنانچہ یہ شخص یعنی طفیل بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے اپنے علاقے تہامہ سے مکہ کی جانب جب روانہ ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب وہاں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، رؤسائے قریش تھے، جو لوگ ان دونوں کے درمیان کشمکش،
انتہائی عروج پر چل رہی تھی۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اور صبح و شام مکہ شہر میں اور مکہ کے مضافات میں، وہاں بستی بستی اور نگری نگری گھوم پھر کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں مشغول تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں انتہائی مصروف و منہمک تھے، اور اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار تھا بس اللہ پر ایمان اور توکل۔ جبکہ دوسری جانب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اور رہبر و رہنما قسم کے جو سرکردہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوم پھر کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں مشغول و منہمک تھے، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی غرض سے یہ مشرکین مکہ یہ انتہائی سر توڑ قسم کی کوششوں میں مصروف تھے کہ کسی بھی طرح اور کسی بھی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے، اور اس مقصد کے لیے ان کا ہتھیار تھا طاقت اور قوت، زور اور زبردستی، دھونس اور دھمکی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار تھا اللہ پر ایمان اور توکل، جبکہ ان دشمنوں کا ہتھیار کیا تھا؟ بس طاقت اور قوت، زور اور زبردستی کا استعمال، اور اسی طرح دھوس اور دھمکی کا استعمال، کہ دھوس دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور طاقت استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ طاقت کے ذریعے حق کا راستہ کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ دین برحق تو ہمیشہ اور سچ تو ہمیشہ اپنا راستہ خود ہی بنایا کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مسلسل۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے درمیان کشمکش کا یہ سلسلہ اپنے عروج پر تھا، اور ایسے میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو جب یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ شخص کے جس کا نام ہے طفیل بن عمرو الدوسی، اور جو کہ بہت ہی طاقتور قبیلے یعنی الدوس کا سردار ہے، وہ اپنے علاقے یعنی تہامہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو چکا ہے، اب یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آپس میں یوں صلاح و مشورے کرنے لگے کہ یہ تو بہت ہی طاقتور قسم کے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہاں اس کی آمد کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی تو پھر یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ ایک بار جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن لیتا تھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، یہاں تک کہ خود مشرکین مکہ خود ان کی اپنی کیفیت بھی تو یہی تھی کہ یہ خوب دل و جان سے اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے ہیں، اور یہ کہ آپ کی ہر بات بھی سچ ہے اور حق ہے۔ مشرکین مکہ خود بھی تو اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے
کہ اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو جاننے اور ماننے کے باوجود اپنی ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے. اس لیے نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے واقف نہیں تھے، واقف تھے خوب، لیکن اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کہ ہماری سرداری نہ چھن جائے، ہماری عزت اور شان و شوکت نہ چھن جائے، ان اسباب کی بنا پر مخالفت پر کمر بستہ تھے مسلسل. جیسا کہ خود قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا کہ یہ لوگ انکار پر کمر بستہ ہیں، مسلسل انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اس بات پر انہیں خوب اور مکمل یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو دین اور جو کلام اور جو کتاب اور جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں یہ سب کچھ بھی یقیناً حق ہے اور سچ ہے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ مخالفت اور انکار کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں مسلسل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظلم و علوا، ظلم و زیادتی ان کے مزاج میں شامل ہے، اور یہ کہ انہیں تکبر پسند ہے کہ حق کو جاننے اور سمجھنے اور پہچان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتے چلے جانا، اور یہی رٹ لگائے رکھنا کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ انکار کرتے ہیں اور کفر کی روش پر چل رہے ہیں مسلسل، حالانکہ دل کی گہرائیوں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی سچائی کو خوب جانتے ہیں اور مانتے ہیں. لہذا یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ طفیل بن عمرو الدوسی مکہ کی جانب رواں دواں ہے، چلا آ رہا ہے. کیا صورت کی جائے کہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہونے پائے. چنانچہ انہوں نے منصوبہ تیار کر لیا کہ جو ہی وہ مکہ پہنچے گا ہم خوب اس کا پرتپاک اور گرم جوش طریقے سے استقبال کریں گے اور اس کا دل جیتیں گے، خوب دعوتیں اسے کھلائیں گے اور پھر اپنا مدعا بیان کریں گے. چنانچہ طفیل کی جب مکہ آمد ہوئی تو ان لوگوں نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اور خوب والہانہ طریقے سے اس کا استقبال کیا اور اسے خوش آمدید کہا، اور یہ کہ سر آنکھوں پر بٹھایا، اور یہ کہ رات دن اور صبح و شام بس دعوتیں ہی دعوتیں ہیں، دعوتوں کا ایک سلسلہ ہے اور خدمتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور یوں اس کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن جتن کرتے رہے. اور اس کے بعد جب انہیں اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ اب یہ ہم سے خوب متاثر ہو چکا ہے، تب انہوں نے مدعا بیان کیا اور دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور یوں کہنے لگے کہ دیکھو اے طفیل، آج کل یہاں ہمارے شہر مکہ میں ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی خاص اور پریشان کن قسم کی جو بات ہے وہ یہ کہ چلو نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پریشانی کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جادوگر بھی ہے، یہ ساحر ہے، اور اس کے پاس ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ جس میں جادو کا اثر ہے.
اور یہ کہ جو کوئی بھی بس ایک بار اس کا وہ کلام سن لے تو اس پر جادو چل جاتا ہے اور وہ شخص سحر زدہ ہو جاتا ہے کہ جادو زدہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، دنیا کے کسی کام کاج کے قابل پھر وہ نہیں رہتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اے طفیل تمہارا بھی یہ حال نہ ہو جائے۔ اور یہ کہ اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی کلام کے ذریعے کہ جس میں جادو کا اثر ہے ہمیں تباہ و برباد کر رکھا ہے، ہم میں آپس میں تقسیم پیدا کر دی ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے کہ ہم تو ٹوٹ پھوٹ گئے کہ ایک ہی گھر کے اندر کوئی اپنے آباء و اجداد کے پرانے دین پر چلا آ رہا ہے جبکہ کوئی اس کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے۔ اور یوں اس شخص نے اپنے جادو کے ذریعے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ہم میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہماری سرداری اور یہ ہماری تمام تر شان و شوکت اب خطرے میں پڑ چکی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اے طفیل اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی اور آپ ان کے کلام کو سننے کے بعد جادو زدہ ہو گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بیکار اور نکمے انسان بن جائیں کہ کسی قابل ہی نہ رہیں۔ پھر آپ واپس جائیں گے تو آپ کا جو قبیلہ ہے جس کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی عزت ہے، اتنی طاقت ہے، آپ کی وجہ سے شاید دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی جادو زدہ ہو جائیں گے، بیکار اور نکمے، طاقت جاتی رہے گی، آپ اس میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اے طفیل آپ کی سرداری جاتی رہے گی، اگر آپ کی سرداری ہی گئی تو پھر آپ کا کیا بنے گا، آپ کی کیا عزت باقی رہ جائے گی۔ لہذا ہم انتہائی خلوص کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں بار بار کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کہیں آپ پر جادو نہ چل جائے اور آپ برباد ہو کر نہ رہ جائیں۔ یوں ان لوگوں نے طفیل کو بہت زیادہ ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا۔ آج کی اس ملاقات میں محترم ناظرین اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔